علی بھائی السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امام حسن ابن علی علیہ السلام سے متعلق 120 شادیوں کے جھوٹے الزام کے جواب میں آپ کا کلپ دیکھا، بہت خوشی ہوئی۔ آپ سے گزارش ہے کہ امام حسن علیہ السلام کے قاتل کا نام اور قتل کی وجوہات بھی ذرا امت کے سامنے لائیں اور حق گوئی کا مظاہرہ فرمائیں۔ میرے بھائیو، یہ ایک تلخ حقیقت ہے کہ اس امت نے امام کائنات سید الاولین والآخرین شفیع المذنبین رحمت للعالمین سیدنا و مولانا امام اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو وصیت تھی غدیر خم کے موقع پر، اس کا بالکل خیال نہیں رکھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پورے خاندان کو سوائے چند لوگوں کے، اور اس میں بھی ٹاپ آف دا لسٹ سیدنا حسن اور حسین علیہ السلام کو مظلومانہ طریقے سے قتل کیا۔ اور اس کی مثال انسانی تاریخ میں نہیں ملتی کہ امت جو ماننے والی امت ہے، انہوں نے خود اپنے پیغمبر کے ماننے والوں کو، ان کی اولاد کو اس طریقے سے ذبح کیا ہو، والعیاذ باللہ تعالی۔ پہلا ریفرنس ہے میرے بھائیو شرح صحیح مسلم اہل حدیث کی، علامہ وحید الزمان۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 6409۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حسن خلق تھا، یعنی آپ علیہ السلام کا حسن اخلاق تھا اور مصلحت بھی تھی، کیونکہ ابو سفیان کافروں کا سردار تھا، اس کی تالیف قلب بھی ضروری تھی۔ ہر چند ابو سفیان کا اسلام پہلے پہل تو جان کے ڈر سے تھا، مگر بعد میں شاید وہ پختہ ہو گیا ہو، اور جب آدمی اسلام لایا تو اس کے قصور اور کفر کے وقت کے سب گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو وحشی قاتل حمزہ کا بھی اسلام قبول کر لیا تھا، لیکن اس پر بھی ابو سفیان کا خاندان نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہمیشہ دشمن رہا۔ ابو سفیان عمر بھر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لڑتا رہا اور صدہا مسلمانوں کو اس نے شہید کیا، اور اس کے بیٹے معاویہ ابن ابی سفیان نے جناب امیر المومنین خلیفہ برحق علی مرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کا مقابلہ کیا اور جنگ صفین میں ہزاروں مسلمانوں کا خون کیا، اور پھر اس کے بیٹے یزید نے تو ستم ہی ڈھایا، سیدنا حسن کو زہر دلوایا اور سیدنا حسین کو ایسے ظلم سے شہید کرایا جس کا حال لکھنے سے قلم کانپتا ہے۔ یہ علامہ وحید الزمان صاحب لکھ رہے ہیں کہ حسن و حسین کے قاتل کون ہیں؟ آل امیہ۔ اور دیکھیں وہ کہتے ہیں پورا خاندان پڑ کے رکھ چڑھا ہے، انہوں نے کیا دادا جڑا ہے وہ نبی نال لڑتا رہا، پیو یزید دا جڑا ہے وہ علی نال لڑتا رہا، تے پتر نے حسن حسین نو شہید کروایا، جس کا حال لکھنے سے قلم کانپتا ہے۔ پھر یزید کے بعد سارے خلفائے بنو امیہ سوائے عمر بن عبدالعزیز کے خاندان نبوی کے دشمن ہی رہے اور ہمیشہ درپے ایذا ہی رہے، اور دنیا ادنا کے واسطے اپنی آخرت کو تباہ کرتے رہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ انہوں نے لکھا ہے ساتھ۔ دوسرا ریفرنس بھی علامہ وحید الزمان صاحب کا صحیح مسلم میں ایک حدیث ہے انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 5976 اور 5977، اور یہ بخاری میں بھی اس کا کچھ حصہ ہے کہ نبی الاسلام نے اپنی وفات سے 1 مہینہ پہلے خطبہ دیا اور فرمایا مجھے یہ ڈر نہیں کہ تم میرے بعد مشرک ہو جاؤ، البتہ مجھے ڈر ہے کہ دنیا کی محبت تم پر غالب آ جائے گی، دنیا کے خزانے تم پر اللہ کی طرف سے کھول دیے جائیں گے، اور پھر تم دنیا کی محبت میں ایک دوسرے کو قتل کرو گے جس طرح اگلی امتوں نے کیا، اور تم بھی تباہ و برباد ہو جاؤ گے جس طرح اگلی امتیں تباہ و برباد ہوئی۔ اب یہ بڑی سخت حدیث تھی، اس حدیث پہ کامنٹس کر رہے ہیں علامہ وحید الزمان صحیح مسلم انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 5976 اور 5977، اس کے فٹ نوٹ پر لکھتے ہیں ورڈ بائی ورڈ، اور دنیا کے واسطے آخرت کا خیال چھوڑ دو گے۔ مسلمانوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چند روز بعد ہی یہ ایسے کام شروع کر دیے اور آپس میں پھوٹ کی بنا ڈال دی، یعنی پھوٹ کی بنیاد ڈالی۔ معاویہ حضرت علی سے لڑے اور یزید نے خاندان نبوت کو تباہ کیا۔ اب انہی کے روحانی شاگرد ہیں سید داود راز، جو کمبائنڈ جمعیت اہل حدیث انڈیا پاکستان کے صدر تھے اور علامہ وحید الزمان صاحب کو اپنا مرشد مانتے ہیں۔ جگہ جگہ وہ صحیح بخاری کی شرح میں ان کے ریفرنسز کوٹ کرتے ہیں۔ انہوں نے صحیح بخاری کی شرح جو 8 جلدوں میں موجود ہے، اس میں بخاری کی شرح میں 4359 نمبر حدیث ہے بخاری کی۔
اس کی شرح کرتے ہوئے کیا لکھتے ہیں؟ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب خلافت یزید کا اعلان کیا تو کئی بابصیرت صحابہ نے ان کو صاف کہہ دیا تھا کہ آپ سنت رسول کو چھوڑ کر کسرا اور کیسر کی سنت کو زندہ کر رہے ہیں۔ یہ بخاری میں ہے 4827 نمبر، اور یہ حدیث جو ہے وہ المصنف ابن ابی شیبہ میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 37,359 ہے، اور جو مکتبہ رحمانیہ نے PDF چھاپا ہوا ہے نا اردو میں، اس میں ہے 38,514۔ وہ انشاءاللہ JPG ہم اس کے اوپر ڈسپلے بھی کر دیں گے، آپ کو وہ حدیث نظر آ جائے گی۔ یہ حدیث المصنف ابن ابی شیبہ میں موجود ہے اور المستدرک للحاکم میں بھی ہے انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 4816۔ اب رہا میرے بھائیوں کہ حسن ابن علی کو یہ زہر دیا کس نے تھا؟ اس حوالے سے اہل سنت کی جو مین سٹریم کی تاریخ کی کتابیں ہیں، صحابہ کرام کے احوال کے اوپر کتاب لکھی گئی ہے الاستیاب، امام ابن عبد البر، المتوفی 463 ہجری، بڑی مشہور کتاب ہے۔ شام کے اندر وہ بہت بڑے یعنی اہل سنت کے امام گزرے ہیں، محدث ہیں۔ انہوں نے اس طرح کی روایتیں نقل کی ہیں کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حسن ابن علی کو زہر دیا تھا۔ اسی طریقے سے طبقات ابن سعد، ان سے بھی پہلے امام محمد ابن سعد المتوفی 230 ہجری، جو امام بخاری امام مسلم کے ہم اثر ہیں، طبقات ابن سعد انہوں نے لکھی ہے، اس میں بھی ملتا ہے کہ معاویہ ابن ابی سفیان اور یزید ابن معاویہ کے بارے میں کہ انہوں نے حسن ابن علی کو زہر دے کر قتل کروایا۔ اس کے علاوہ امام بلازری کی کتاب المتوفی 290 ہجری، انصاب الاشراف، جس سے یہ محرم کے دنوں میں جعلی روایت پیش کر رہے ہوتے ہیں کہ حسین علیہ السلام نے کہا میری 3 شرطیں ہیں، یا تو مجھے یزید کے پاس جانے دو، میں اس کے ہاتھ پہ بیعت کر لیتا ہوں، یا مجھے واپس جانے دو، یا کسی مسلمان سرحد پہ جانے دو، کوڑ مارو ہو جڑا کوئی عزم بھی ہوئے کسی نو۔ اسی انصاب الاشراف میں لکھا ہے کہ معاویہ ابن ابی سفیان نے حضرت حسن ابن علی کو قتل کروایا ہے، اور کچھ بھی بہت کچھ لکھا ہوا ہے۔ یزید کے باوجداد کے تابوت دوزخ کے اندر ہے، اور بھی بہت کچھ لکھا ہے۔ اس طریقے سے تاریخ دمشق ہے، امام ابن عساکر، علی ابن حسین ابن عساکر، المتوفی 571 ہجری، تاریخ دمشق ان کی مشہور ہے، اس میں بھی ملتا ہے کہ حضرت معاویہ نے زہر دیا۔ یہ ابو داؤد پڑھی نہیں ہوئی، پڑھی بھی ہوئی ہے۔ انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 4131، وہ حدیث میں ورڈ بائی ورڈ کور کروں گا آج، جس سے آپ کو پتا چلے گا کہ قتل حسن کا بینیفیشری کون ہے۔ جس طرح آج کل لوگ کہتے ہیں نا وہ بے نظیر کے قتل کا بینیفیشری کون ہے، ٹھیک ہے، نام لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس طرح حسن ابن علی کے قتل کا بینیفیشری کون تھا وہ ابو داؤد نے بتا دیا۔ اور دوسرا ٹروتھ ریویل ہوگا کہ مولا علی علیہ السلام کو ممبروں پر آل امیہ کے دور میں جو لعنت کروائی جاتی تھی، سب و شتم ہوتا تھا، وہ کہتے ہیں سب کا مطلب تنقید ہے، تنقید نہیں ہے۔ صحیح مسلم انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 6229 نمبر حدیث ہے، لعن اللہ ابو تراب پر اللہ کی لعنت، نعوذ باللہ من ذالک، لعنت کرواتے تھے وہ۔ یہ بھی آپ کو اس حدیث میں پتا چلے گا، اور آپ کو پتا چلے گا کہ آل امیہ بینیفیشری ہے حسن ابن علی کے قتل کی۔ یہ حدیث ہے ابو داؤد میں 4131 انٹرنیشنل نمبر کے مطابق، اور یہ کم از کم 3 اہل سنت کی مین سٹریم کی کتابوں میں ہے۔ سنن ابی داؤد میں ہے 4131۔ اس حدیث کو شیخ البانی بھی صحیح کہتے ہیں، شیخ زبیر علی زئی صاحب رحمہ اللہ تعالی، جن کا کرائٹیریا صحت کا بڑا سخت تھا، وہ بھی اسے صحیح کہتے ہیں۔ ابو داؤد میں 4131، مسند احمد میں ہے 17228 عربی والے میں، مکتبۃ شاملہ میں، اور جو اردو PDF ہے مکتبہ رحمانیہ کا، اس میں ہے 17321۔ اور تیسری کتاب ہے المعجم الکبیر طبرانی، اس میں امام حسن علیہ السلام کے چیپٹر میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 2628 ہے، اور مقدام بن مادی کرب والے چیپٹر میں 636 نمبر ہے۔ 2 دفعہ امام طبرانی اس حدیث کو لے کے ہیں، المتوفی 360 ہجری۔ تو یہ حدیث الحمدللہ سونے کی مہر درست ہے، اور یہ اتنی کرٹیکل حدیث تھی کہ یہ میرے جو 5B ریسرچ پیپر میں صرف یہ واحد حدیث ہے جو میں نے 2 نمبرنگ پہ ریپیٹ کی ہے، ورڈ بائی ورڈ پڑھ کے سناتا ہوں۔ دارالاسلام پبلیکیشن دنیا میں سب سے بڑا اہل حدیث کا، اہل سنت کا یعنی کتابیں چھاپنے والا جو ہے وہ ادارہ ہے۔ یہ دارالاسلام کی یہ عربی پبلیکیشن سامنے رکھی ہوئی ہیں، یہ پڑھی بھی نہیں، پڑھی ہوئی بھی ہیں۔
یہ علمی کتابی باتیں ہو رہی ہیں نا. تو اسی میں جو ابو داؤد رکھی ہے نا، اس میں ورڈ بائی ورڈ میں آپ کو دارالاسلام نے جو اردو ترجمے کے ساتھ شیخ زبیر صاحب کی تحقیم کے ساتھ چھاپی ہے، 4131 سنن ابی داؤد، ورڈ بائی ورڈ اس حدیث کو سنیں. خالد بن معدان تابعی کہتے ہیں کہ مقدام بن مادی کرب صحابی ہیں، بڑے مشہور صحابی ہیں یہ، انہی سے وہ ابو داؤد میں حدیث ہے کہ مجھے اللہ نے قرآن اور اس کی مثل یعنی سنت عطا فرمائی. مقدام بن مادی کرب عمر بن اسود اور قبیلہ بنو اسد کا ایک آدمی جو اہل قنسرین میں سے تھا، حضرت معاویہ ابن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے جب وہ شام کے اندر یعنی بادشاہ تھے. معاویہ نے مقدام سے کہا کیا تمہیں معلوم ہے کہ حسن ابن علی وفات پا گئے ہیں؟ تو مقدام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً پڑھا انا للہ و انا الیہ راجعون. کسی مسلمان کی موت پہ کیا پڑھنا چاہیے؟ یہی. اب یہ پڑھنا ایک صحابی کا کیا یہ جرم تھا؟ جب انہوں نے یہ پڑھا تو ابو داؤد نے کیا لکھا؟ فقال لہ فلان، تو ایک آدمی نے، ایک مرد نے، فلاں شخص نے اس کے جواب میں کہا. اب یہ فلاں کون ہے؟ وہ حضرت معاویہ خود تھے، کیونکہ مسند احمد میں موجود ہے معاویہ نے مقدام سے کہا. ابو داؤد کی عادت ہے کہ وہ جب کسی صحابی کا غلط کام آ رہا ہو نا تو اس کو فلاں کر جاتے ہیں. ابو داؤد کے اندر کئی مثالیں میں نے اس پمفلٹ میں لکھی ہیں. جب فلاں شخص فلاں کو ملنے کوفے آیا تو علی پر لعنت کروائی. وہ سنن نسائی الکبریٰ کے اندر ہے کہ جب معاویہ ابن ابی سفیان مغیرہ ابن شعبہ کو ملنے کے لیے کوفہ آئے تو حضرت علی پہ لعنت کروائی. تو حضرت معاویہ نے کہا، مسند احمد میں بھی اور المعجم الکبیر طبرانی میں بھی موجود ہے جو میں نے نمبر بتایا، کہ حضرت معاویہ نے یہ کہا کہ مقدام کیا تم حسن کے مرنے کو مصیبت سمجھتے ہو؟ انا للہ و انا الیہ راجعون. میں نے کہا تھا نا آپ کو پتا چلے گا قاتل کون ہے یہ تو ہم نہیں کہتے، لیکن بینیفیشری کون ہے، خوشی کسے ہوئی حسن کے مرنے پر؟ آل امیہ کو. انہوں نے کہا، اب مقدام بن مادی کرب کو بڑا غصہ آیا. انہوں نے کہا میں حسن کی وفات کو مصیبت کیوں نہ سمجھوں جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو اپنی گود میں بٹھایا ہوا تھا اور فرما رہے تھے حسن مجھ سے ہے اور حسین علی سے ہے. یعنی مقدام بن مادی کرب کہتے ہیں میں نے نبی الاسلام کو خود دیکھا ہے کہ اپنے زانوں پہ ایک طرف حسن ابن علی کو بٹھایا ہے، دوسری طرف حسین ابن علی کو، اور کہہ رہے ہیں حسن مجھ سے ہے حسین علی سے ہے. اور یار جس نے نبی کو اتنی محبت کرتے ہوئے دیکھا ہو تو سر پھر اس شخص کی وفات کے اوپر اس کو پھر غم تو ہوگا نا. تو وہ حضرت معاویہ کو جواب دے رہے ہیں کہ میں کیوں نہ مصیبت سمجھوں جب نبی الاسلام اتنی محبت ان سے کرتے تھے. اور بخاری کے تو الفاظ میں نے بتایا نا ابن عمر کے، صحیح بخاری 3753، حسن و حسین دنیا میں میرے دو پھول ہیں. ٹھیک ہو گیا. ہائے ہائے ہائے. اب وہ جو اسدی شخص مقدام بن مادی کرب کے ساتھ گیا ہوا تھا نا حضرت معاویہ کو ملنے ہوئے، آپ کو پتہ ہے شاہ سے زیادہ شاہ کے وفادار ہوتے ہیں چمچے. وہ چمچا تھا. اس نے دیکھا کہ جب معاویہ ہی توہین کر رہے ہیں حضرت حسن ابن علی کی، یہ بات کہہ کے کہ حسن کا مرنا کوئی مصیبت ہے، انہوں نے کہا میں بھی بیچ اپنا تھوڑا لچ تال دیا. تو اس نے کہا فقال الاسدی جمرۃ اطفأ اللہ، حسن تو ایک آگ کا کوئلہ تھا جسے اللہ نے بجھا دیا. انا للہ و انا الیہ راجعون. اللہ کی لعنت ہو ایسے لوگوں پر جو اہل بیت کے ساتھ بغض رکھنے والے تھے. صحیح مسلم میں حدیث ہے علی سے محبت نہیں رکھے گا مگر مومن، علی سے بغض نہیں رکھے گا مگر منافق. صحیح مسلم 240. اور یہ آپ دیکھ لیں سیدنا علی کی اولاد کے ساتھ غدیر خم پہ جو نبی علیہ السلام نے کہا تھا میں اہل بیت کے معاملے میں تمہیں اللہ کا خوف دلاتا ہوں، 6225 سے 6228 تک صحیح مسلم میں، وہ اہل بیت سے مراد مولا علی اور ان کی اولاد لی تھی. کیونکہ سنن نسائی الکبریٰ میں مسند احمد میں آگے الفاظ ہے غدیر خم کی حدیث کے کہ مولا علی کا ہاتھ پکڑ کے نبی علیہ السلام نے صحابہ کے دوران یعنی غدیر خم پہ بلند کر کے کہا من کنت مولاہ فہذا علی مولاہ، جس کا مولا میں اس کا مولا علی، جس کا آقا میں اس کا آقا علی.
اور پھر کہا اے اللہ علی جو علی سے محبت رکھے تو بھی اس سے محبت رکھ، جو علی سے بغض رکھے تو بھی اس سے بغض رکھ، کیونکہ علی کی اولاد نہیں ذبح ہونا تھا نا۔ یہاں پہ بھی آپ دیکھ لیں، وہ اسدی کہتا ہے کہ حسن تو آگ کا ایک انگارہ تھا، ایک کوئلہ تھا داغتا ہوا جس کو اللہ نے بجھا دیا۔ یہ اس جملے کے اندر پوری قیامت ہے۔ آپ استغفر اللہ پڑھ رہے ہیں نا، اس ایک جملے کو اگر کھولیں نا تو میں گھنٹوں بول سکتا ہوں۔ حسن کو اس نے داغتا ہوا کوئلہ کیوں کہا؟ چونکہ حضرت معاویہ نے صلح کی بھی تھی حسن ابن علی کے ساتھ کچھ شرائط کے اوپر، ان شرائط میں سے صرف ایک ہی شرط پوری کی تھی کہ جو مال غنیمت جو قرآن حکیم میں سورۃ الانفال میں آیا کہ اہل بیت کو 5واں حصہ ملے گا بیت المال میں سے، چونکہ ان پہ زکوٰۃ نہیں لگتی، وہ دیتے تھے۔ باقی جو 4 شرائط تھیں، نمبر 1 حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلفائے راشدین کے طریقے کے مطابق حکومت چلائیں گے، کوئی نہیں پوری کی۔ نمبر 2 حضرت علی کے ساتھیوں نے جو ہتھیار ڈال دیے ہیں صلح حسن کے بعد، وہ ان کے ساتھ ظلم و ستم نہیں ہوگا۔ آپ یہ میرا پمفلٹ پڑھیں، میں آج اس ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا، وہ سب کچھ موجود ہے ان کے ساتھ کیا کچھ ہوا، بخاری مسلم سے میں نے ثابت کیا۔ نمبر 3 ممبروں کے اوپر جو سب و شتم کا سلسلہ جاری ہے حسن ابن علی کے والد علی ابن ابی طالب پہ، وہ ختم کروایا جائے۔ وہ چلتا رہا، صحیح مسلم میں ہے 6229 نمبر حدیث، مولا علی پہ لعنت کے الفاظ کے ساتھ لعنت کی جاتی تھی آل مروان کی طرف سے۔ اسی طریقے سے حضرت معاویہ اپنے بعد امت کو شورا پہ چھوڑیں گے، اپنے بیٹے کو نامزد نہیں کریں گے، لیکن وہ بھی آپ بخاری اٹھا کے 4827 نمبر حدیث 4827 دیکھ لیں، صحابہ نے مخالفت کی، انہوں نے زبردستی کیا، ٹھیک ہے۔ تو کوئی ایک شرط بھی نہیں مانی سوائے ایک مال غنیمت والا معاملہ۔ تو یہ سارے شرائط تھیں۔ اب یہ شرائط جب کوئی بندہ پورا نہ کر رہا ہو تو جس سے صلح ہوئی ہو اس سے ڈر تو لگا رہتا ہے نا کہ کہیں یہ بھی اپنا صبر کا پیمانہ اس کا لبریز ہو اور یہ دوبارہ سے خلافت کے لیے کوئی تحریک اٹھا دے۔ جو جب تحریک اٹھائے گا تو تحریک اٹھانے والا جو شخص ہے وہ ایک دہتا ہوا کوئلہ ہوگا جس سے آگ بھڑک سکتی ہے۔ اب آپ کو اس جملے کی گہرائی پتہ چلی، حسن ایک دہتا ہوا کوئلہ تھا جسے اللہ نے بجھا دیا، انہوں نے کہا شکر ہے ختم ہوا ہے، انہوں نے اپنی مرضی نالے کام ٹور کے رکھاں گے۔ سمجھ آئیے آپ کو؟ اب یہ جب گفتگو ہو رہی ہو کسی صحابی کے سامنے، یہ صحابی تھا مقدام بن مادی کرب، اس نے کہا کہ پہلے معاویہ نے یہ بات کی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ حسن کا مرنا کوئی مصیبت ہے، اب اس کے چمچے نے آگے سے یہ بات کر دی ہے کہ حسن تو ایک آگ کا انگارہ تھا، اسے بجھا دیا اللہ نے۔ ہائے 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 ہائے۔ اب مقدام فقال المقدام، مقدام نے کہا اما انا، انہوں نے کہا معاویہ جت تک میرا تعلق ہے نا، فلا ابرح اليوم، آج میں اس وقت تک یہاں سے تیرے دربار سے نہیں اٹھوں گا، حتی اغیظک، یہاں تک کہ میں تجھے غصہ نہ دلاؤں۔ یعنی تو نے مجھے تکلیف دی ہے نا حضرت حسن ابن علی کے بارے میں کامنٹس کر کے نیگیٹو، میں تجھے ایسی باتیں کروں گا کہ تجھے غصہ دلاؤں۔ وَأُسْمِعَكَ مَا تَكْرَهُ، اور میں تجھے ایسی باتیں سناؤں گا تجھے بری لگیں گی۔ جب کسی کی حقیقت اسے کھول کے بیان کی جائے نا تو بڑے سے بڑے صبر کرنے والے شخص کو بھی بری لگتی ہے۔ پھر کہا اے معاویہ اگر میں سچ کہوں تو میری تصدیق کر دینا، اور اگر میں غلط کہوں تو تردید کر دینا۔ معاویہ نے کہا ایسا ہی کروں گا۔ مقدام نے کہا میں تمہیں اللہ کی قسم دے کر کہتا ہوں، کیا تم جانتے ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سونا پہننے سے منع فرمایا ہے؟ حضرت معاویہ نے کہا ہاں ہمیں بھی پتا ہے مرد کے لیے سونا حرام ہے۔ مقدام نے پھر کہا معاویہ تمہیں اللہ کی قسم دے کر کہتا ہوں، کیا تمہیں خبر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مرد کے لیے ریشم پہننے سے روکا ہے؟ انہوں نے کہا ہاں۔ حضرت مقدام نے کہا میں تمہیں اللہ کی قسم دے کر تیسری بات پوچھتا ہوں، کیا تم جانتے ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے درندوں کی کھالیں پہننے اور درندوں پر سواری کرنے، یعنی شیر کی کھال پہننا یہ تکبر کی علامت ہے، اس سے منع فرمایا؟ حضرت معاویہ نے کہا ہاں۔ مقدام نے کہا اللہ کی قسم میں نے یہ سب کچھ تمہارے گھر میں ہوتے ہوئے دیکھا ہے اے معاویہ، یعنی تم مانتے بھی ہو کہ سونا مرد کے لیے حرام ہے، ریشم مرد کے لیے حرام ہے، درندوں کی کھالیں پہننا حرام ہے، یہ تینوں حرام کام جو تم خود جانتے ہو تمہارے گھر میں ہوتے ہیں۔ مقدام نے کہا اللہ کی قسم یہ سب کچھ آپ کے گھر میں ہوتا ہے اے معاویہ۔ اس پر معاویہ نے کہا اے مقدام مجھے معلوم تھا کہ میں تجھ سے ہرگز بچ نہیں سکوں گا، یعنی میری کمزوریاں تجھے پتہ ہیں،
حالانکہ ہونا چاہیے تھا معاویہ اے مقدام میں تمہیں گواہ کر کے کہتا ہوں آج تک جو کچھ مجھ سے ہوا میں اللہ سے توبہ کرتا ہوں, اللہ تعالیٰ یہ گناہ معاف کرے, آئندہ میں اپنی اصلاح کروں گا. کیونکہ آپ تو ہمیں یہی بتاتے ہیں نا کہ جب صحیح حدیث مل جائے تو وہی آپ کا مذہب ہونا چاہیے. آپ کہتے ہیں امام حنیفہ کے سامنے حدیثیں آتی تھیں وہ پیچھے نہیں ہٹتے تھے, تو یہ امام حنیفہ سے بہت پہلے ہی معاملہ جو ہے وہ بگڑا ہوا ہے. خالد بن معدان نے بیان کیا کہ پھر حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے مقدام کے لیے اس قدر انعام کا حکم دیا. انہوں نے کہا جی بیت المال میں سے لا کے ذرا مال دو. بادشاہ آپ کو پتا ہے نا وہ جب کسی کو خوش کرنا چاہتے تھے تو مال دیتے تھے. تو مقدام بن مادی کرب کو انہوں نے کہا اس کو انعام دو اور ان کے دوسرے ساتھیوں کو بھی دو. چنانچہ حضرت مقدام کو جب مال دیا گیا تو انہوں نے اپنے ساتھیوں میں وہیں تقسیم کر دیا. چنانچہ مقدام نے اپنے ساتھیوں میں سے تقسیم کر دیا, مگر اس اسدی نے جو کچھ وصول کیا وہ کسی کو کچھ نہ دیا. جنہیں کیا سی نا حسن آگ کا انگارہ ہے, اس کا کریکٹر بھی نقل کر دیا امام داؤد نے, اس نے کسی کو کوئی چیز نہیں دی. ٹھیک ہو گیا, وہ ظاہر ہو گیا ہی مال لینڈ سی. بعد میں جب حضرت معاویہ کو یہ خبر پہنچی کہ مقدام نے سب کچھ اللہ کی راہ میں خیرات کر دیا, تو حضرت معاویہ نے کہا مقدام کھلے ہاتھ کے سخی آدمی ہیں اور اسدی اپنے مال کی خوب حفاظت کرنے والا ہے. یعنی حضرت معاویہ کو جب بتایا گیا نا کہ انہوں نے باہر نکلتے ہی آپ کے لوگوں میں ہی مال تقسیم کر دیا ہے, تو حضرت معاویہ نے بھی تعریف کی حضرت مقدام بن مادی کرب کی. ان کو گستاخ صحابہ اور رافضی نہیں کہا مقدام کو, ان کا یار گل تو صحیح کی تھی انہیں. تو اسی بھی مان جاؤ میں گلا صحیح کرنا بھائی, ناراض نہ ہویا کرو. اچھا اس کی شرح جو ہے دارالاسلام نے لکھی ہے بھائی, میں نے نہیں لکھی. اور دارالاسلام میں بھی شیخ زبیر صاحب نے نہیں لکھی ہے. شیخ زبیر صاحب نے صرف حدیثوں پہ صحت کا حکم لگایا, جو شرح ہے وہ دوسرے علماء نے لکھی ہے. اور صلاح الدین یوسف صاحب نے بھی اس کے اوپر یعنی کہ تقریض لگائی ہوئی ہے. اس کی شرح میں لکھتے ہیں, اب دیکھیں دارالاسلام ورڈ بائی ورڈ آپ شرح سنیں. صحابہ کرام حق بات کہنے میں بڑے جری تھے. حضرت مقدام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمارت سے کوئی خوف نہ آیا اور بے دھڑک حق بات کہہ دی. چلو جی شکر ہے, علی بھائی نے نہیں کہا گیا لکھو, دارالاسلام نے کئی سال پہلے یہ شرح کی ہوئی ہے. اس مکالمے کے شروع میں جو آیا کہ ایک آدمی نے کہا کہ حسن کے مرنے کو تم مصیبت سمجھتے ہو, اس کے قائل شاید حضرت معاویہ ہی ہوں جسے ادبن مبہم رکھا گیا ہے. اے دیکھو وہ شرح کرنے والا مان رہا ہے کہ یہ جو ہے نا ایک بندے نے کہا کہ معاویہ کا مرنا کو مصیبت ہے, تو یہ معاویہ نے اصل میں کہا تھا, امام داؤد نے ادب کے طور پر فلاں لکھ دیا. یہ شاید نہیں سرکار دارالاسلام والے ہو, یہ شاید کٹو, یہ یقیناً ہے, کیونکہ اس کا جو طریق المعجم الکبیر طبرانی میں ہے اور مسند احمد میں ہے, اس میں الفاظ ہیں کہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ حسن کے مرنے کو کیا تم مصیبت سمجھتے ہو. اس کے بعد پھر وہ لکھتے ہیں ان کے خاص رجحانات تھے, یہ تاریخ اسلام کا انتہائی پریشان کن دور تھا جو گزر گیا. وہ کہتے ہیں گزر گیا, مٹی پاؤ چھاڑ دو, اب ہم تمام صحابہ کرام کے لیے دعا گو ہیں. وہ کہتے ہیں چھوڑ دو, اب ہم تمام صحابہ کرام کے لیے, تمام صحابہ کرام نہیں یار 3-4 بندوں کا مسئلہ ہے, صحابہ کرام اتنے زیادہ نہیں ہیں, ان کے لیے دعا گو ہوں اور کسی کے متعلق اپنے دل میں کوئی بغض نہ رکھیں اور دعا کریں ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان. اور ہم بھی یہ دعا کرتے ہیں, میرا تو کلپ ریکارڈڈ ہے سورۃ الحشر کی آیت نمبر 10, ہم دعا کرتے ہیں کاش جن کے لیے ہم دعائیں کر رہے ہیں انہوں نے بھی مولا علی کے لیے دعائیں کی ہوتی, ممبروں پر مولا علی پہ لعنت نہ کروائی ہوتی. اس کا مطلب ہے اللہ کے فضل سے ہمیں تو توفیق ہے, ان کو یہ توفیق نہ مل سکی. صحیح مسلم 6229 لعن اللہ ابا تراب نعوذ باللہ. آل مروان صحابہ کرام کو ممبروں میں بلا کے کہتے تھے ابو تراب پہ لعنت کرو نعوذ باللہ. دیکھو یہ وہی ہے جس طرح وہ تفسیر عثمانی میں لکھا ہے نا کہ قرآن میں آیا کہ بچے کی دودھ چھڑانے کی عمر 2 سال ہے اور امام حنیفہ فرماتے ہیں 2.5 سال ہے. شاید امام حنیفہ کے پاس بھی کوئی دلیل ہو. اے وہی ہے او پائی سارے ہی کو کچھ ہو, نہ میں وابی نہ میں بابی, میں ہوں مسلم علمی کتابی. آپ یہ دیکھ لیں بابی ہیں, یہ پریکٹیکلی یہ بھی بابی بنے ہوئے ہیں. دارالاسلام والے بجائے یہ لکھنے کے کہ انہوں نے غلط کام کیا, وہ کہتے ہیں انہوں نے تعویل کر لی ہوگی. دنیا میں ہر شخص اپنے جرم پہ پردہ ڈالنے کے لیے نا تعویل ہی کرتا ہے. ظاہر ہے جنہوں نے عمار ابن یاسر کے قتل کے اوپر تعویل کر لی کہ یہ علی ہے قاتل, نہ علی لے کے آتا تو نہ قتل ہوتا, ماریا خود. تو پھر مولا علی نے فرمایا کہ پھر حمزہ کا قاتل کیا نبی علیہ السلام تھے, نہ عہد میں لے کے جاتے نہ حمزہ قتل ہوتا. پھکی دی تھی, مولا علی بھی پھکیاں دیندے سن. الزامی جواب, اینٹی وینم, لاجیکل آنسر.
بال یہ ٹاپک لادا ہو جائے گا. تو یہ میں نے شرح بھی بیان کر دی اور شرح بھی بیان کر دی.